آج ہم آپ کو سکھائیں گے مد کے 2 قاعدے، یعنی کہ مد کی اقسام۔ مد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 مد متصل، نمبر 2 مد منفصل۔ مد متصل کہتے ہیں ملی ہوئی مد، مد منفصل کہتے ہیں جدا مد۔ آئیں دیکھیں قاعدے کو۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو وہاں مد کی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ اگر حروف مدہ اور حمزہ دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو تو وہاں پر مد متصل ہوگا۔ کتنی آسان چیز ہے کہ حروف مدہ اور حمزہ دونوں ایک ہی کلمے کے اندر ہونا چاہیے تو وہ مد متصل ہوگا۔ اگزامپل دیکھیے، جیسے جاء، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی کلمے کے اندر حروف مدہ اور حمزہ پائے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں، غثاء، یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ مد اور حمزہ ایک ہی کلمے میں دونوں پائے جا رہے ہیں، تو یہ مثال ہے مد متصل کی۔ آگے دیکھیے مد متصل کی مقدار، یعنی کہ ہم نے اس کو کتنا لمبا کرنا ہے۔ 3 الف، 3 سیکنڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ متصل کا معنی ملا ہوا ہونا، جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی۔ اور مد متصل کی جو شکل ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے، اس کو آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ ایک چھوٹا سا نوٹ دیکھیے گا، حروف مدہ کے بعد جب بھی چھوٹا حمزہ آئے تو مد متصل ہوگا۔ اب دوسری اگزامپل مد منفصل کو دیکھیے۔ اگر حروف مدہ پہلے کلمے کے آخر میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو وہاں پر مد منفصل ہوگا۔ کتنی آسان چیز ہے، دوبارہ سنیے۔ اگر حروف مدہ پہلے کلمے کے آخر میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو وہاں مد منفصل ہوگا۔ آسان لفظوں میں سمجھے، حروف مدہ یہ پہلے کلمے کے آخری والے حرف پہ ہو اور اس کے بعد والا جو حرف ہے وہ حمزہ سے شروع ہوتا ہو تو یہ اس مد کو کیا کہیں گے؟ مد منفصل۔ اس کی اگزامپل بھی آپ دیکھیے، اِنَّا انزلنا، دیکھیے جو حروف مدہ ہے وہ پہلے کلمے کے آخر میں ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ آ گیا ہے تو یہ مد منفصل ہے۔ اسی طرح اس کی دوسری اگزامپل بھی دیکھیے، اِنَّا اعطیناک، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی یہ دیکھیے پہلے کلمے کے آخر میں حروف مدہ آ گیا اور دوسرے کلمے کے سٹارٹنگ میں حمزہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ مد منفصل ہے۔ جیسے اس مثال میں پہلے کلمے کے آخر میں الف مدہ ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ ہے، مد منفصل کی مقدار 3 الف کے برابر ہے۔ منفصل کا معنی الگ الگ، جدا جدا، اور منفصل کی جو شکل ہوتی ہے وہ آپ دیکھیے۔ چھوٹا سا نوٹ بھی سمجھ لیجئے، حروف مدہ کے بعد جب بھی حمزہ الف کی شکل والا آئے تو مد منفصل ہوگا۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو مد متصل اور مد منفصل اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔